بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے سورۃ الانفال رکوع نمبر 9 کی آیات 65 تا 69 اور اس کے ساتھ مشقی سوال۔ تو سب سے پہلے اس رکوع کے مشکل الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ حرِّص ترغیب دو، ابھارو، شوق دلو۔ جب آپ ترجمہ میں اس کا معنی کریں گے با محاورہ ترجمہ میں تو وہاں پر ترغیب دو کا معنی کریں گے، اور اگر ایم سی کیوز کے طور پر آ جاتا ہے تو پھر آپ ابھارو یا شوق دلاؤ میں سے کوئی بھی ایک معنی لکھ سکتے ہیں۔ القتال جہاد، 20 20، 200 200، یغلبو وہ غالب رہیں گے، الفن 1000، لا یفقہون وہ سمجھ نہیں رکھتے، الآن اب، خففا تخفیف کر دی یا بوجھ ہلکا کر دیا، ضعفاً کسی قدر کمزوری۔ ضعیف کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بزرگ آدمی کے لیے جو ناتواں ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ الفین 2000، 100 بِإِذْنِ حکم سے، با کا معنی ساتھ، اذن حکم سے، الصابرین ثابت قدم رہنے والے یا صبر کرنے والے، اسرا قیدی، یسخنا خون ریزی کرے، کچل ڈالے، قتل کر دے، آرازت دنیا دنیا کے فائدے، دنیا کے مال کے طالب، دنیا کے فائدے، تریدونا تم چاہتے ہو، کتابن لکھا ہوا، لامسکم البتہ تم کو پہنچتا، مس کرنا کسی چیز کو چھونا، اخذتم تم نے لیا، اخذا لیا، تم اخذتم تم نے لیا، عظیم بڑا، فاکلو پس کھاؤ، حلالاً طیباً حلال ہے طیب ہے، طیب بمعنی پاکیزہ، واتقوا اور ڈرتے رہو۔ اب آیات کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیات دیکھیں۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون۔ یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرض ترغیب دو، شوق دلاؤ، ابھارو، کن کو؟ المؤمنین مومنین کو۔ کس چیز کا شوق دلاؤ، کس چیز کی ترغیب دو؟ علی القتال جہاد پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ کیا ترغیب ہے؟ ان اگر یکن ہوں گے، منکم تم میں سے، 20 صابرون ثابت قدم رہنے والے، یغلبو وہ غالب رہیں گے، 200 پر، وَإِنْ اور اگر یکن ہوں گے، منکم تم میں سے، 100 یغلبو وہ غالب رہیں گے، الفاً 1000 پر، الذین کفروا کافر وہ لوگ ہیں، بأنہم بے شک وہ، قوم ایسی قوم ہے، لا یفقہون کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ترغیب کا ابتدائی حکم نازل فرمایا ہے۔ ابتدائی حکم جو تھا مسلمانوں کے لیے وہ یہ تھا
کہ اگر 20 آدمی ثابت قدم رہتے ہیں تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے، یعنی اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کا مقابلہ کریں گے اور ان پر غالب رہیں گے۔ تو چونکہ مومن اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کی غیبی مدد پر بھی جو ہے نا وہ ایمان ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے غیبی مدد نازل ہوتی ہے۔ اب کافروں کا 10 گنا بڑا لشکر تھا، اب وہ کیوں مغلوب ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں پہلے نمبر پر تو اللہ پر ایمان نہیں رکھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں اللہ کی طرف سے غیبی مدد پر بھی یقین نہیں رہتا۔ تو غیبی مدد جو ہوتی ہے وہ اس وقت نازل ہوتی ہے جب اللہ پر ایمان لایا جاتا ہے۔ تو مومنوں کا اللہ پر ایمان تھا، اس لیے اپنے سے 10 گنا بڑے لشکر پر غالب آ گئے، اور کافروں کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، اس لیے اپنے سے 10 گنا کم جماعت سے بھی وہ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے۔ الآن اب خفف اللہ بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے، انکم تم سے، وعلم اور جان لیا، انا بے شک، فیکم تم میں، ضعفاً کسی قدر کمزوری ہے، فإن پس اگر، یکن ہوں گے، منکم تم میں سے، مئاتن 100، صابرتن ثابت قدم رہنے والے، یغلبو وہ غالب رہیں گے، مئتین 200 پر، وإن یکن اور اگر ہوں گے، منکم تم میں سے، الفن 1000، یغلبو وہ غالب رہیں گے، الفینی 2000 پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور خدا، مع الصابرین ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ بے شک تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے ہوں گے 100 ثابت قدم رہنے والے تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے ہوں گے 1000 ثابت قدم رہنے والے تو وہ 2000 کافروں پر غالب رہیں گے، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ یہ حکم بعد میں نازل ہوا، پہلا حکم تو تھا وہ یہ تھا کہ اپنے سے 10 گنا بڑے لشکر پر جو ہے نا وہ مومن کیا کریں گے؟ غالب آئیں گے، اور ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اب جب دوسرا حکم نازل ہوا، وہ مسلمانوں کے اندر کسی قدر کمزوری دیکھی گئی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ پہلا مارکہ تھا، پہلی لڑائی تھی، اور مسلمان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں تھے، تعداد میں بھی اپنے سے بڑے لشکر میں جو ہے نا وہ کم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی تو مسلمانوں سے یہ بوجھ کم کر دیا۔ اب پہلے ایک مومن 10 کا مقابلہ کر رہا ہے، اب ایک مومن 2 کا مقابلہ کرے گا، اور اللہ نے فرمایا کہ اب اگر 100 ثابت قدم رہنے والے مومن ہیں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ لیکن یہ مومنوں کی اپنی جو ہے نا وہ بہادری کا نتیجہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا حکم بھی اس میں ساتھ ہوگا، اور مسلمانوں کا ثابت قدم رہنا جو ضروری ہے کافروں پر غالب آنے کے لیے، اس لیے کہ خدا کی جو غیبی مدد ہوتی ہے وہ اس وقت نازل ہوتی ہے جب مومن ثابت قدمی دکھاتے ہیں، تو اللہ کی مدد بھی انہی کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ ما کان نہیں ہے، لنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان یہ کہ یکون لہ اس کے پاس ہوں اسرا قیدی، پیغمبر کے لیے شایع نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں، حتیٰ جب تک کہ یثخن خون ریزی نہ کر دیں فی الارض زمین میں، تریدون تم چاہتے ہو، عراض الدنیا دنیا کا فائدہ، دنیا کے مال کے طالب ہو، واللہ اور خدا یرید الآخرہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم اور خدا غالب ہے اور دانائی والا ہے۔ پیغمبر کے لیے شایع نہیں ہے، پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ زمین میں ان کا کثرت سے خون نہ بہا دیا جائے۔ تم تو دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر میں 70 کے قریب کافر مارے گئے تھے اور 70 کے قریب تقریباً قیدی بھی بنائے گئے تھے،
اس کے علاوہ جو باقی تعداد تھی وہ بھاگ نکلی تھی، جس کا ہم شروع میں ذکر کر چکے ہیں کل کے سبق میں۔ تو یہ جو 70 کافر قیدی بنائے گئے تھے، اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، تو حضرت ابو بکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی کثیر تعداد تھی صحابہ کی جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ فدیہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اور حضرت عمر سے جب مشورہ لیا گیا تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ شروع سے ہی جوشیلے جوان تھے، تو انہوں نے یہ رائے دی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی، اللہ کی جو رائے تھی وہ حضرت عمر کی رائے والی ہی رائے تھی کہ ان کو زمین میں جو ہے نا وہ کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان کا زمین میں کثرت سے خون بہا دیا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر فطری طور پر ایک رحمت رکھی گئی ہے، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ نے اپنی اس فطری رحمت کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر اور کثیر صحابہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے کافر قیدیوں سے کہا کہ آپ جن میں سے ہر ایک قیدی جو ہے نا وہ فدیہ دے دے، یا تو وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے ایک قیدی، یا پھر اگر پڑھنا لکھنا نہیں سکھاتا تو اس کے بدلے میں ایک کافر قیدی جو ہے نا وہ فدیہ دے اور اپنی آزادی حاصل کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ لولا کتاب من اللہ سابق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، لولا اگر نہ کتاب لکھا ہوتا من اللہ اللہ کی طرف سے، سابقہ پہلے، لمسکم البتہ تم کو پہنچتا، فیما اس چیز کے بدلے میں، اخذتم جو تم نے لی ہے، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ اگر خدا کی طرف سے یہ حکم پہلے نہ لکھا ہوتا تو تم کو عذاب پہنچتا اس چیز کے بدلے میں جو تم نے لی ہے، بڑا عذاب۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا بھی اظہار فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ کافروں کو ختم کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فطری رحمت کی وجہ سے جو ہے نا کافر قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا اور مسلمانوں کی تعلیم کا بھی جو ہے نا وہ اہتمام فرمایا۔ تو ایسا آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ حکم پہلے نازل نہ ہو چکا ہوتا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد سورۃ الانفال کے شروع کے جو ہے نا دوسرے رکوع میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ کافروں پر 2 وجہ سے عذاب نازل نہیں آیا تھا۔ اس کی 2 وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر موجود تھے، اب آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان میں سے کچھ کافر قیدی جو ہے نا وہ کیا کر رہے تھے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی وجہ سے عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ اس لیے کہ ایک تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور دوسری وجہ یہ کہ جو کافر قیدی آزاد کیے گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں اور وہ اسلام کے پھیلانے کا سبب بنے، اسلام کے فروغ کا سبب بنے، اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم میں نرمی فرما دی اور ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ فَاكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَاكُلُوا پس کھاؤ، مما اس سے جو غنیمتم تم کو غنیمت کے طور پر ملا ہے، حلالاً طیباً وہ تمہارے لیے اب حلال ہے، پاکیزہ ہے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرما دیا کہ اب چونکہ آپ نے ان سے فدیہ لے لیا ہے، اس لیے اب یہ فدیہ کیا ہے، آپ کے لیے حلال ہے، یہ مال غنیمت آپ کے لیے حلال ہے، آپ اسے جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے خدا کے حکم سے جو ہے نا وہ ڈرنا ہے، اور خدا کیونکہ بخشش کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہے۔ تو اس رکوع کے آخر میں ایک سوال جو ہے نا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی گئی ہے۔ وہ ترغیب ہم شروع میں جو ہے نا مفہوم میں پڑھ چکے ہیں پہلی 2 آیات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے یہ ترغیب دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، ان کے اندر شوق پیدا کریں، ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کریں، اور مومنوں کو یہ کہیں کہ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہتے ہیں تو ایسی صورت میں 100 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 1000 کا مقابلہ کریں گے، یعنی شروع میں ایک مومن 10 کافروں کا مقابلہ کرے گا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اندر تھوڑی سی کمزوری دیکھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب جہاں پر ایک مومن 10 کا مقابلہ کر رہا تھا، اب ایک مومن 2 کافروں کا مقابلہ کرے گا، اور فرمایا کہ اب اگر تم میں سے
100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اس میں مسلمانوں کی اپنی کوئی ہمت اور بہادری نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ان کی ثابت قدمی ان کے کام آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے مدد شامل حال ہوگی، اور وہ کافروں پر مغلوب ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔